صرف آپ کو بتانا ہے کہ غالب اکثریت آپ کے ساتھ نہیں، ہم گھر چلے جائیں گے، لیکن جب تک میں اقتدار میں ہوں اپنا اور مملکت خدا داد پاکستان کا رشتہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نظریہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمیں منتقل کیا ہے، اس میں آوارگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیسوں کو آزاد کشمیر تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے، روکے کبھی نہیں گئے۔ روکنا تو ایک نیگیٹیوٹی کی زمرے میں بات آتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر جب خود معاشی دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو بطور کشمیری پاکستانی مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب روشن پاکستان ہے، یہاں پہ دنیا پوری طرح آباد ہے، تو بھی پیسے اور وسائل بھی آزاد کشمیر تک ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی حکومت پاکستان نے 3 روپے بجلی فراہم کی ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو، جبکہ یہاں پہ آپ بجلی کا ریٹ دیکھ لیں۔ اسی حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر میں 2000 روپیہ من آٹا کی سبسڈی افورڈ کی ہے، انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم دے رہے ہیں نا۔ تو پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ رشتہ ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح کا سٹرکچر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو مبارک دیتے ہیں کہ مانسیرا سے مظفر آباد روڈ کی بھی اپروول ہو گئی۔ جی ایک ٹورزم کوریڈور ہے، آپ نے بڑا صاحب سوال کیا، یہ بیسیکلی گیم چینجر منصوبہ ہے۔ آزاد کشمیر کا جو لاسٹ پوائنٹ جو جا کے گلگت بلتستان کے ساتھ جڑتا ہے وہ تاؤ بٹ ہے۔ الحمدللہ 1.5 ارب کی لاگت سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے ابھی 11 کلومیٹر کا پیچ جو ہے اس کا ٹینڈرنگ پروسیس شروع کرنا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالی تاؤ بٹ تک چلی جائے گی میٹل روڈ، اس سے ٹورزم کا فلو بھی 10 ٹائمز بڑھے گا۔ اور پھر ایک ٹنل ہے جس کو شونٹر ٹنل کہتے ہیں، اگر وہ ٹنل بن جاتی ہے تو جو شارٹ گلگت بلتستان کا تھرو مظفر آباد وہ تھرو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آرڈیننس جو ہے اس کو آرڈیننس کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی پاور تب اس میں جا کے سرایت کرتی ہیں جب وہ ایکٹ بن جائے۔ اگر آرڈیننس کوئی اپنی افادیت کھو دیتا ہے تو 120 دن بعد تو وہ ویسے ہی ختم ہو سکتا ہے، اور پھر آرڈیننس عدالتوں میں چیلنج بھی ہوتے ہیں، اور یہ آرڈیننس بھی عدالت میں چیلنج ہوا۔ اب یہ افادیت جو ہے آزاد کشمیری ہاتھ تک، کیونکہ وہاں پہ آئی کیو اور جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہائی ہے۔ آپ نے یہ آرڈیننس یہاں پہ ایکٹ کی صورت میں لاگو کیا ہوا ہے، پنجاب میں بھی لاگو کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں میں ریزنٹمنٹ تھی، 2 طریقے تھے، یا تو اس کو جبر کے ذریعے ایڈریس کیا جاتا یا اس کو ڈائلاگ کے ذریعے، اور میں وہ سیاسی کارکن ہوں جس کی سب سے بڑی طاقت ڈائلاگ ہے، تو میں نے اپنی طاقت ذریعے اس کو ریزالو کر دیا۔ تو صرف آپ کو بتانا ہے کہ غالب اکثریت آپ کے ساتھ نہیں، ہم گھر چلے جائیں گے، لیکن جب تک میں اقتدار میں ہوں اپنا اور مملکت خدا داد پاکستان کا رشتہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نظریہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمیں منتقل کیا ہے، اس میں آوارگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیسوں کو آزاد کشمیر تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے، روکے کبھی نہیں گئے۔ روکنا تو ایک نیگیٹیوٹی کی زمرے میں بات آتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر جب خود معاشی دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو بطور کشمیری پاکستانی مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب روشن پاکستان ہے، یہاں پہ دنیا پوری طرح آباد ہے، تو بھی پیسے اور وسائل بھی آزاد کشمیر تک ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی حکومت پاکستان نے 3 روپے بجلی فراہم کی ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو، جبکہ یہاں پہ آپ بجلی کا ریٹ دیکھ لیں۔ اسی حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر میں 2000 روپیہ من آٹا کی سبسڈی افورڈ کی ہے، انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم دے رہے ہیں نا۔ تو پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ رشتہ ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح کا سٹرکچر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو مبارک دیتے ہیں کہ مانسیرا سے مظفر آباد روڈ کی بھی اپروول ہو گئی۔ جی ایک ٹورزم کوریڈور ہے، آپ نے بڑا صاحب سوال کیا، یہ بیسیکلی گیم چینجر منصوبہ ہے۔ آزاد کشمیر کا جو لاسٹ پوائنٹ جو جا کے گلگت بلتستان کے ساتھ جڑتا ہے وہ تاؤ بٹ ہے۔ الحمدللہ 1.5 ارب کی لاگت سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے ابھی 11 کلومیٹر کا پیچ جو ہے اس کا ٹینڈرنگ پروسیس شروع کرنا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالی تاؤ بٹ تک چلی جائے گی میٹل روڈ، اس سے ٹورزم کا فلو بھی 10 ٹائمز بڑھے گا۔ اور پھر ایک ٹنل ہے جس کو شونٹر ٹنل کہتے ہیں، اگر وہ ٹنل بن جاتی ہے تو جو شارٹ گلگت بلتستان کا تھرو مظفر آباد وہ تھرو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آرڈیننس جو ہے اس کو آرڈیننس کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی پاور تب اس میں جا کے سرایت کرتی ہیں جب وہ ایکٹ بن جائے۔ اگر آرڈیننس کوئی اپنی افادیت کھو دیتا ہے تو 120 دن بعد تو وہ ویسے ہی ختم ہو سکتا ہے،
اور پھر آرڈیننس عدالتوں میں چیلنج بھی ہوتے ہیں، اور یہ آرڈیننس بھی عدالت میں چیلنج ہوا۔ اب یہ افادیت جو ہے آزاد کشمیری یہاں تک، کیونکہ وہاں پہ آئی کیو اور جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہائی ہے، آپ نے یہ آرڈیننس یہاں پہ ایکٹ کی صورت میں لاگو کیا ہوا ہے، پنجاب میں بھی لاگو کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں میں ریزنٹمنٹ تھی، دو طریقے تھے، یا تو اس کو جبر کے ذریعے ایڈریس کیا جاتا یا اس کو ڈائلاگ کے ذریعے، اور میں وہ سیاسی کارکن ہوں جس کی سب سے بڑی طاقت ڈائلاگ ہے، تو میں نے اپنی طاقت کے ذریعے اس کو ریزالو کر دیا۔ بہت خوب، تھینک یو ویری مچ جی۔